اول کائنات سے آخر کائنات تک آنے والے تمام محسنان اسلام ہستیوں کو یاد کرتے ہوئے جنہوں نے اپنے خون سے، اپنے قلم سے، اپنے مقام و مرتبے سے، اپنی اولاد کے ذریعے دین مبین اسلام کی آبیاری کی، تمام مدافعین حریم و حرم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرنے والوں کے لیے الاخص شہید راہ ولایت و امامت شہزادی دو عالم کی بابرکت روح کے لیے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے تمام شہدائے مدافعین ولایت و امامت کے لیے، خصوصاً جناب مالک ابن نویرہ کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ وقالت مولاتی فاطمة سلام اللہ علیہا، من اسعد الی اللہ خالص عبادتہ احبط اللہ عز وجل لہ افضل مصلحتہ۔ درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔
سامعین گرامی قدر، خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل اپنی جانب سے زندگی کا یہ عظیم تحفہ اور سرمایہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے، اور دعا گو ہیں جو لمحات جو اوقات باقی رہ گئے ہیں رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، اس فرش عزا کے توسط سے اپنی دینی زندگی کے بارے میں غور و فکر کر سکیں اور اپنی دنیا کو کچھ اس طرح سے سجائیں کہ در واقع اپنی آخرت کے سجانے کے اسباب کی فراہمی کرتے چلے جائیں انشاءاللہ۔ اپنے دلوں کی بلندی کے لیے، بیداری کے لیے، غفلت کی نیند سے اٹھنے کے لیے، گناہ کی کثافت سے نفرت کرنے کے لیے، نیکیوں اور اچھائیوں سے محبت کرنے کی بلند ترین صلوات بر محمد بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا، خداوند متعال سے اپنے رابطے کو مستحکم بنانے کے لیے ایک اہم ترین وسیلہ دعا ہے، اور کتنی پاکیزہ حجتوں کا سہارا اور وسیلہ پروردگار متعال نے میرے اور آپ کے لیے فراہم کیا ہے کہ جنہوں نے ہمیں یہ طریقہ کار سکھایا ہے کہ رب سے کیسے مانگا جاتا ہے، کیا مانگا جاتا ہے، کب کب مانگا جاتا ہے۔ انہی دعاؤں میں سے کہ جو شہزادی کے توسط سے مجھ تک اور آپ تک پہنچی ہیں، ایک دعا کہ جسے کل میں نے شروع کیا تھا، آج چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں مکمل کرنا، ایک بلند ترین صلوات پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہزادی رب کی بارگاہ میں کچھ کیوں گویا ہیں، اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے پروردگار جو تو نے مجھے رزق عطا کیا ہے۔ انسان کا کام ہے کوشش کرنا، سعی کرنا، اپنے گھر میں بیٹھنے والے کے لیے خدا کی جانب سے کچھ نہیں، کوشش کرنا انسان کی ذمہ داری، لیکن بہرحال عالم اسباب ہے، عالم امتحان ہے، جو کچھ رب دے اس پر قناعت اختیار کرنا یہ بندگی کی علامت ہے، اور اسی میں انسان کے لیے سکون ہے، اطمینان ہے، رفاہ ہے، آسائش ہے، خوشی ہے، اسی میں سب کچھ پوشیدہ ہے۔ فرمایا ہے پروردگار جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت عطا فرما، میری ستر پوشی فرما، جب تک تو مجھے زندگی دے مجھے عافیت اور سلامتی عطا فرما، میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما اس وقت جب تو مجھے اپنی بارگاہ میں بلائے گا۔ اور آخری دو جملات جو کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، پروردگار ایسے راستے پر کہ جس راستے میں تو نے میرے لیے مقدر نہیں فرمایا ہے، رزق ایسے راستے پر میں چلوں اور اپنے آپ کو تھکاؤں اور میری زندگی کا قیمتی وقت ضائع ہو جائے، پروردگار پہلے ہی مرحلے میں مجھے اس جگہ سے روک دے، اور جہاں جہاں تو نے میرے لیے رزق مہیا کیا ہے آسانی سے، سکون سے، اطمینان سے، کم وقت میں میرے لیے وہ رزق مہیا اور دستیاب فرما۔ یہاں تک کل کی گفتگو پہنچی تھی۔ اب اس کے بعد کے جو جملات ہیں یہ بھی بہت قیمتی ہیں، انشاءاللہ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ بہت خوشی ہوئی، بعض مومنین نے اس دعا کی عربی عبارت نیٹ سے سرچ کر کے وائس کی صورت میں مجھے ارسال کی، بہت خوشی ہوئی۔ جتنا اس سلسلے میں انسان دقت کرے گا، کوشش کرے گا، پروردگار متعال کی جانب سے مہربانی اس کے حق میں بڑھتی چلی جائے گی۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر چاہتے ہیں کہ نصب العین بنے، اس دعا کے معنی کو مسلسل میں اور آپ دیکھ سکیں، میرے جسم اور روح کی زینت قرار پائے، تو کچھ عرصے تک اس دعا کے الفاظ کو تکرار کریں۔ جتنا تکرار کرتے چلے جائیں گے پروردگار متعال اتنا عطا کرتا چلا جائے گا۔ اپنی واجب نماز کی جو قنوت ہے اس کی زینت قرار دیں، دعاؤں کو دیکھ کر بھی یہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس مقام پر شہزادی کچھ یوں خدا کی بارگاہ میں دعا طلب فرماتی ہیں، اللہم کاف عنی والدی وکل من لہ نعمت علی خیر مکافہ، اے پروردگار میرے ماں باپ کو اور ہر اس انسان کو کہ جس کے وسیلے سے کوئی نیکی مجھ تک پہنچی ہے، بہترین پاداش، بہترین اجر عطا فرما۔ اپنے ماں باپ کو فراموش کرنے والا احسان فراموش ہے عزیزو، زندہ ہیں ان کی خدمت کیجیے، ان سے دعائیں لیجیے، اس دنیا سے جا چکے ہیں اپنا رابطہ ان سے مستحکم کیجیے۔ جب انسان جسم کی نشوونما کے باعث ماں باپ کو کہ ظاہری وجود میں جن کا وسیلہ ہے عزیزوں فراموش نہیں کرتا ہے، تو یہ فطرت انسانی کا اس سے تقاضا ہے کہ جن کے سبب سے دنیا و آخرت کی نعمتیں ہیں، جن کے سبب سے یہ ظاہری اور معنوی نعمتیں ہیں، وہ روحانی ماں اور باپ انسان انہیں کیسے فراموش کرے گا، کس طرح سے اہل بیت علیہم السلام کو فراموش کر پائے۔ اور جہاں اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں، ہر اس انسان کو جس کے وسیلے سے کوئی نعمت مجھے اور آپ کو ملی عزیزوں، اسے بھی کبھی بھی فراموش نہ کریں۔ اے پروردگار جس کے سبب سے نعمت ہے اسے بہترین پاداش، اپنے اساتید کو، اپنے ٹیچرز کو،
جنہوں نے فائنینشیل آپ کے بہتر ہونے میں کوشش کی ہے، کبھی بیماری کے موقع پر آپ کا ساتھ دیا، عزیزوں ہمیشہ یاد رکھیں، فقط دعا میں نہیں، اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ کے ان کے لیے ہدایہ بھیجیں، ان کی خدمت میں جائیں، بار بار اظہار کریں کہ آپ نہ ہوتے تو مجھے وہ نعمت نہ ملتی۔ اب جو اس کی جانب سے خدا کی بارگاہ میں دعا طلب کی جائے گی وہ مقبول ہوگی، مستجاب ہوگی، وہ جو اس کے دل سے دعا نکلے گی، عزیزوں پتہ نہیں کتنی بلاؤں سے پروردگار متعال مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ ایک بلند ترین صلوات پر محمد و آلہ۔ ویسے تو اس دعا کے سارے ہی الفاظ عزیزوں قیمتی ہیں، نورانی ہیں، لیکن یہ درمیانی دو الفاظ کے لیے خصوصیت سے میں نے اس دعا کا انتخاب کیا تھا۔ چاہتا ہوں کہ پہلے آخری الفاظ پڑھوں، پھر پلٹ کے یہ درمیانی الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وَلَا تُعَذِّبْنِي وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ، میں تیری بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہوں، پروردگار مجھے اپنے قہر اور عذاب میں مبتلا نہ فرما۔ وَلَا تَحْرِمْنِي وَأَنَا أَسْأَلُكَ، میں تیری بارگاہ میں سوالی ہوں، اپنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند کیے، اے پروردگار مجھے محروم نہ فرما۔ آخر میں دعا کے شہزادی کہتی ہیں کچھ یوں رب کی بارگاہ میں دعا طلب کرو، اللہم ذلل نفسی فی نفسی وعظم شأنک فی نفسی، میری کیا حیثیت ہے، میرا کیا مقام، میرا کیا مرتبہ ہے، چند روزہ جوانی ہے، چند روزہ یہ مقام ہے، یہ ظاہری عزت ہے، یہ بینک بیلنس ہے، یہ اولاد کی کثرت ہے عزیزو۔ لہٰذا اپنے آپ کو انسان ہمیشہ پس دیکھے، ہمیشہ جھکا ہوا دیکھے، ہمیشہ ان نگاہوں سے نہ دیکھے کہ اسے غرور میں مبتلا کر دیں وہ نگاہیں، کہ میں کچھ ہو چکا ہوں، میں کچھ بن چکا ہوں، میں نے مجلس برپا کی ہے، میں نے مجلس پڑھی ہے، کیا لوگ میری واہ واہ کریں، میں نے یہ کھانا کھلایا ہے، میں نے اس طرح سے کیا۔ عزیزوں یہ میت انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ آغاز فرعونیت یہیں سے، شیطان اسی سبب سے شیطان بنا عزیزوں، کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس کی دی ہوئی طاقت ہے میں بول پا رہا ہوں، اس کی دی ہوئی طاقت ہے میں سن پا رہا ہوں، مسلسل اس کی جانب سے فیض ہے، کرم ہے، مگر نہ میری کیا حیثیت ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کون سی چیز اپنی ہے، کون سی شے میری اپنی، جس کا وجود اپنا نہ ہو، اس کی بلونگنگز میں کیا چیزیں اس کی اپنی ہو سکتی ہیں عزیزوں۔ یہی سبب ہے کہ نماز عصر کی تعقیبات میں انسان کیا کہتا ہے، پروردگار استغفار طلب کرتا ہے تجھ سے وہ بندہ لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، کس چیز کے مالک ہے میں اور آپ؟ اے ساس کیوں بہو پر ظلم کرتی ہے، اے سیٹ کیوں کر ماتحت پر ظلم کرتا ہے، اے باپ کیوں کر اپنے بچوں کو اس طرح سے ڈانٹتا ہے جو اہل بیت کو پسند نہیں ہے، فقط اس خاطر کہ تو سربراہ ہے، فقط اس خاطر کہ تو بڑا ہے چند دنوں کے لیے۔ شہزادی فرماتی ہیں خدا کی بارگاہ میں یوں دعا طلب کرو، اللہم ذلل نفسی فی نفسی، میری نگاہوں میں میرے نفس کو گرا دے، وعظم شأنک فی نفسی، اور تیری عظمت کو، تیری جلالت کو، تیری کبریائی کو میرے نگاہوں میں بڑھا دے، ہمیشہ تو میری نگاہوں میں سما رہے۔ میرا افتخار یہ ہو کہ میرا تجھ جیسا رب ہے، جیسا کہ میرا مولا ان مناجات میں فرماتا ہے علی کی عزت کے لیے یہ سب کچھ کہ علی تیرا بندہ ہے، اور علی کے افتخار کے لیے اس سے بڑھ کر کیا چاہیے، تو علی کا رب ہے۔ اے پروردگار تو تو ویسا ہی ہے جیسا ہم نے چاہا ہے، ہمیں بھی ویسا بنا دے جیسا تو ہم سے چاہتا۔ کب تک عزیزوں کوتاہیاں کرتے رہیں گے، کب تک وہ پاک و پاکیزہ رب مجھے اور آپ کو ڈھیل دیتا رہے گا، کب اصلاح کریں گی اپنی، کب اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں گے؟ یہاں تک کہ شہزادی آخر میں فرماتی ہیں الہمنی طاعتک، ہے پروردگار تیری اطاعت کا الہام فرما۔ یہ فرش عزا انہی چیزوں میں سے، انہی وسیلوں میں سے جہاں پر انسان کو اطاعت کا الہام ہوتا ہے، آنکھوں کو دکھائی دیتا ہے حق یہ ہے، کانوں کو سنائی دیتا ہے حق یہ ہے۔ عزیزوں اس کی حفاظت کریں، اس کی حفاظت کریں، اور شیطان چاہے گا ارے ابھی بہت زندگی پڑی ہے، نہیں عزیزو دوسرے لمحے جو کچھ سمجھا ہے اسے کوشش کریں اپنی زندگی میں اپنانے کی، اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی، وگرنہ شیطان بھلا دیتا ہے انسان کو۔ اے پروردگار مجھے تیری اطاعت کا الہام فرما، والعمل بما یرضیک، جس میں تیری رضا اور خوشنودگی پائی جاتی ہے ایسے عمل بجا لانے کی، اور جس میں تیری ناراضگی پائی جاتی ہے ایسے عمل سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ ایک بلند ترین صلوات پر محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ درمیانی دو جملات یہ ہیں عزیزو، اسے خدا را یاد کر لیجئے، اپنے ہر قنوت میں پڑھیے،
دو جملات جو میں نے درمیان میں سے چھوڑ دیے تھے. اللہم فرغنی لما خلقتنی لہ. پڑھیے اسے میرے ساتھ. اللہم فرغنی لما خلقتنی لہ ولا تشغلنی بما تکفلت لی بہ. بما تکفلت لی بہ. ترجمہ یہ ہے عزیزوں، حتیٰ اردو میں بھی مراجع کرام اجازت دیتے ہیں. درست ہے بعض کی نگاہ میں قنوت کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن اجازت ہے، نماز باطل نہیں ہوتی کہ آپ اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں قنوت میں. عزیزوں بعض قبول بھی کرتے ہیں کہ قنوت بھی کاؤنٹ ہو جاتا ہے، شمار ہو جاتا ہے. ہمیشہ عزیزوں اس دعا کو رب کی بارگاہ میں طلب کریں. یاد نہیں کر سکتے دیکھ کے پڑھیں. اے پروردگار، جس ہدف کی خاطر تو نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے اس کے لیے مجھے فراغت عطا فرما. نہیں عزیزوں ہماری زندگی میں فراغت، تھوڑا سا احساس کریں. آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں. نہیں ہے فراغت عزیزوں، ایک روٹین ہے، ایک سرکل ہے، مسلسل دوڑتے چلے جا رہے ہیں، دوڑتے چلے جا رہے ہیں. الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں. اذا ماتوا انتبہوا، جب موت واقع ہوگی اس وقت بیدار ہوں گے. کدھر بھاگ رہا تھا، کدھر دوڑ رہا تھا. مولانا صاحب زندگی چھوڑ دیں. نہیں عزیزو زندگی نہ چھوڑو، بری نیتیں چھوڑ دو، بیجا آرزوئیں چھوڑ دو. اسی زندگی کی ڈائریکشن کو آخرت کر دو. کچھ بھی نہیں، یہی زندگی ہے، یہی کھانا پینا، یہی ملاقاتیں، یہی کاروبار. ڈائریکشن آخرت کر دیجیے عزیز. اللہم فرغنی لما خلقتنی لہ، جس ہدف خلقت کے لیے تو نے مجھے دنیا میں بھیجا اس کے لیے فراغت عطا فرما. اور اہم ترین شے کہ جو میرے اور آپ کا وقت چھین لیتی ہے اس کے بارے میں شہزادی کیا فرماتی ہیں؟ ولا تشغلنی بما تکفلت لی بہ. اور اے پروردگار، جس رزق کی کفالت تو نے خود لی ہے اس میں میری مشغولیت کا حد سے زیادہ بڑھ جانا، اسی میں میری زندگی کا صرف ہو جانا ہے پروردگار، اس سے مجھے بچا لے. جس کی اس نے ضمانت لی عزیزوں، اس کے لیے میں اور آپ اتنے سنجیدہ ہیں، صبح و شام لگائے دیے دیتے ہیں، بسا اوقات نہ دیکھتے ہیں حلال نہ حرام. جس کی اس نے ضمانت لی. وما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا. تیرا کام ہے کوشش کرنا، ہم عطا کریں. لیکن جس راہ کو اس نے کھلا چھوڑا ہے، جتنا آگے بڑھو گے اتنا عطا کر دیا جائے گا عزیزوں. اس راہ کے راہی نہ ہونے کے برابر ہے. ہدف خلقت کے پیچھے دوڑنے والے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والے کتنے کم ہیں، کتنے کم. دوبارہ سے ایک مرتبہ تکرار کریں ان جملات کی، انشاءاللہ ہر قنوت کا اسے حصہ قرار دیں گے. اللہم فرغنی لما خلقتنی لہ ولا تشغلنی بما تکفلت لی بہ. انشاءاللہ پروردگار متعال اس سلسلے میں ہمیں کوشش کرنے والوں میں سے، شہزادی کے وسیلے سے اور آپ کے دسترخوان فیض سے بہتر طور پر استفادہ کرنے والوں میں سے قرار دے. بلند ترین صلوات بر محمد. پہلی علت جس کے سبب سے مدینے والوں نے شہزادی کی نصرت نہیں کی اور قدم نہیں اٹھے، راحت طلبی ہے، کمفرٹ زون ہے. وہ مختصر مدت کا مزہ ہے جسے انسان چھوڑنا نہیں چاہتا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے قدم نہیں اٹھ پاتے ہیں. بارہا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا سقیفہ بنی ساعدہ اور اس میں ہونے والے واقعات، اگر غور و فکر کرنے والا انسان ہے تو اسے تڑپانے کے لیے، اسے رلانے کے لیے، اسے جگانے کے لیے بہت ہے عزیزوں، بہت ہے. آج ایک مومن مجلس سے پہلے میرے پاس آیا عزیزوں، واقعاً اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. کیوں نہ روئے، ہر انسان روتا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ جس کردار کے ساتھ میں اس مقام پر کھڑا ہوں اور ضرورت ہے میری بہتری کی. کہیں ایسا نہ ہو فاطمہ کا لال جب مجھے بلائے تو میرے قدم رک جائیں. اور فاطمہ کا لال ہر زمانے میں مجھے اور آپ کو بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، آؤ اس طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو کہ میرے ظہور کے اسباب کی فراہمی ہو سکے. اس سلسلے میں جو احباب کوشش کرنا چاہیں، میں 2 یا 3 کتابوں کا نام آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں.
ایک کتاب کی حد تک تو میری اطلاع کے مطابق اردو میں اس کا ترجمہ موجود ہے، باقی کتابوں کے بارے میں مجھے اطلاع نہیں ہے۔ آپ دیگر احباب سے اور علماء کرام سے اس سلسلے میں مشورہ کر سکتے ہیں کہ آیا اردو میں یہ ترجمہ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے۔ ایک کتاب کا نام ہے السقیفہ و فدق، احمد ابن عبد العزیز، یہ عربی میں کتاب موجود ہے، ظاہراً فارسی میں بھی ہے، اردو میں نے نہیں دیکھی، لیکن یہ دو کتابیں اسے میں نے فارسی اور عربی میں دیکھا ہے، ظاہراً اردو میں بھی ہے۔ سید مرتضیٰ عسکری علی اللہ مقامہ، بہت جلیل القدر شخصیات میں سے ہیں اور تاریخ کے سلسلے میں واقعاً مرحلہ اجتہاد پر پہنچی ہوئی شخصیات میں سے، بہت زحمتیں اٹھائی ہیں۔ آپ کی کتاب ہے سقیفہ، اسے حتماً مطالعہ کیجیے۔ یہ کتاب میں نے اردو میں خود دیکھی ہے، یہ بھی بہت جلیل القدر نجف کی شخصیت ہے، کچھ عرصہ پہلے ہی آپ کا انتقال ہوا، محمد رضا مظفر، کتاب کا نام ہے سقیفہ۔ اور مکتب اہل بیت کے منابع کے ساتھ ساتھ برادران اہل سنت کے منابع سے بھی استفادہ کرتے ہوئے اس گفتگو کو بہت اچھے پیرائے میں اور بہت خوبصورت طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ اس بارے میں غور و فکر کریں گے، پروردگار متعال سے دعا طلب کریں گے، پروردگار متعال میرے لیے اور اسی طرح سے اس دھرتی پر زندگی بسر کرنے والے ہر انسان کے لیے ہدایت کا دروازہ کھولتا چلا جائے گا۔ ایک بلند ترین صلوات پر محمد وعلی۔ اس بات کو آخر میں کسی مقام پر کہنا چاہتا تھا، ابتدا میں آ گئی ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، برادران اہل سنت کے ساتھ جب آپ ان موضوعات پر گفتگو کرنا چاہیں تو فوراً اچانک سڈنلی اس گفتگو کا آغاز نہ کریں، پہلے وہی طریقہ کار اختیار کریں کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ کے رسول ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہ 40 سال تک کیا کیا؟ اپنے کردار کا لوہا منوایا۔ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، ہمارے مددگار بھی ہیں، ہمارے گڈ فیتھ میں بولتے ہیں۔ پہلے اس کردار کو عزیزوں لوگوں کے ساتھ پیش کیجیے۔ خواہ مولانا صاحب کیسے پیش کریں؟ پڑوس کے حقوق ادا کر کے، کاروباری کلیگ کے ساتھ اچھے طریقے سے معاملہ کر کے، بغیر فریب دہی کے، خوشی و غم میں ایک دوسرے کے شریک ہو کر۔ اور یقین جانیے عزیزو، یہ اکسیر ہے، آپ کر کے دیکھیے، کردار کے بارے میں تاثیر ہے۔ معصوم فرماتے ہیں لوگ پتہ نہیں کتنا پیسہ جمع کرتے ہیں پھر جا کے غلام خریدتے ہیں۔ تم اچھے اخلاق کے ذریعے سے کسی انسان کو اپنا غلام کیوں نہیں بناتے ہو؟ اچھے اخلاق میں طاقت ہے میرے بھائی۔ عالم میں بڑی تعداد میں ایسے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں جن کی فطرت میں پاکیزگی ہے۔ ابھی گزشتہ مجلس میں اس روایت کو تفصیل سے پڑھ کر آ رہا ہوں عزیزوں، کہ جو ڈائریکٹلی شہزادی کا چاہنے والا نہیں ہے لیکن کسی شہزادی کے چاہنے والے کے لیے اس اعتبار سے کہ یہ فاطمہ کا چاہنے والا ہے اچھا سلوک اختیار کرے گا، اسے بھی پروردگار متعال بہشت عطا کرے گا، اس لیے کہ یہ فطرت کی پاکیزگی کی علامت ہے۔ عالم میں بڑی تعداد میں ایسے لوگ زندگی بسر کرتے ہیں جو اچھائیوں سے محبت، برائی سے نفرت کرتے ہیں۔ ہاں، دشمن کی ریشہ دوانیوں اور سازشوں کی وجہ سے اچھوں کی تشخیص میں ان سے اشتباہ ہو گیا ہے کہ اچھا کون ہے برا کون ہے، یہاں پر ان سے غلطی ہو گئی ہے، وگرنہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اچھائی سے محبت نہیں کرتے۔ انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اچھائیاں ان سے منسوب ہیں، لہٰذا وہ انہیں اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ ہدایت کے قابل ہے عزیزوں۔ جب ہدایت کے قابل ہے تو اللہ کے رسول کا طریقہ کار اختیار کیجیے۔ اور بہرحال اس حساس اور فتنے کے زمانے میں کہ جہاں دشمن قدم قدم پر کھڑا ہے کہ آپس میں ہمیں لڑا دے، اور کسی حد تک کامیاب بھی ہے عزیزوں، کسی حد تک کامیاب بھی ہے۔ ہدایت کے فریضے بجا لانے والے کی ذمہ داری بہت دقت کرے، بہت غور و فکر کرے، کہیں ایسا نہ ہو دشمن کا وسیلہ بن جائے، دشمن کا علیہ کار بن جائے۔ لہٰذا اگر بات کرنی بھی ہے پہلے اپنے کردار کا وار چلائیں اور پھر یہ کہے اللہ کے رسول کی بیٹی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کیوں ایسا ہوا کہ چند دنوں تک مسلسل روتی رہیں؟ کیوں ایسا ہوا کہ مسلمان آپ کی تشییع جنازہ میں شریک نہیں ہوئے؟ کبھی موقع ملے تو میرے بھائی اس پر غور کیجیے گا، والسلام، آگے بڑھ جائیے۔ عزیزو، یہ طریقہ ہدایت ہے۔ اگر مسلسل میں کسی کے مقدسات کی توہین کروں گا، جن افراد کو وہ اچھا سمجھتا ہے، میں بغیر کسی مقدمے اور زمینہ سازی کے اسے برا بلا کہوں گا۔ فاطمیہ اور یہ ایام دو طریقے سے منائے جاتے ہیں،
ایک مراجع کرام اور رہبران اعظام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، ایک اس طریقے کے مطابق جو دشمن کو پسند ہے، جس کے بعد آپس میں بھائی بھائی لڑ جاتا ہے۔ غور و فکر کی ضرورت ہے عزیزو میرے بھائی۔ لہٰذا اگر کب اللہ کے رسول نے ایسے کیا، آپ مجھے بتائیے، کب اللہ کے رسول نے ایسے کیا کہ لات و عزیٰ کی نسبت سے آتے ہی ان کے درمیان میں توہین کرنا شروع کر دی؟ نہیں، پہلے زمینہ سازی کی، پھر انہیں بیان کیا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کدھر جا رہے ہو، یہ تو کچھ اپنے لیے فراہم نہیں کر سکتے، تمہارے ہاتھ کے بنے ہوئے یہ اس قابل ہے کہ ان کی ستائش کی جائے۔ ہاں، جب لڑنے کے لیے آئے اور اللہ کے رسول کے اور اسلام کے راستے کو روکنے کے لیے آئے اور کہنے لگے کہ فلاں بلند ہے اور فلاں بلند ہے، اس وقت اللہ کے رسول نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی بلندی اور کبریائی کا اعلان کرو، اللہ سزاوار ہے کہ اس کی کبریائی کا اعلان کیا جائے۔ آؤ عزیزو، اسی طریقے سے برادران اہل سنت حتیٰ دیگر مکاتب فکر کے ساتھ روابط اختیار کریں۔ اور اب بات آ گئی ہے تو اسے بھی تحمل سے سماعت فرما لیجیے۔ ایک بلند ترین صلوات پر محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیے گا، جب دوسرے کی ہدایت کرنی ہو تو اسلام نے طریقہ کار کیا بتایا؟ اگر اس میں زمین ہدایت فراہم ہے، پہلے کردار کا وار، پہلے اسے یہ سمجھاؤ کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور پھر آہستہ آہستہ راہ حق کے اس کے لیے دروازے کھول دیے جائیں۔ شاید پچھلے سالوں میں یہ واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا ہے کہ ایک عالم دین کربلا میں رہتے تھے، کہتے ہیں کہ تبلیغ کے لیے میں چلا اور موقع ملا مجھے برادران اہل سنت میں تبلیغ کرنے کا۔ قبائلی نظام ہے، لہٰذا جو ہے وہ جب سردار قبیلہ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا تو اس نے بتایا کہ بھائی ہمارا قبیلے کا کچھ اس طرح سے سلسلہ ہے، اب سردار کے ساتھ بیٹھے یا قبیلے کے دیگر افراد کے ساتھ، اور جو ہمارے قبیلے کا جو بڑا سردار ہے اس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، اتنا بینک بیلنس ہے ہماری زبان میں، اور اتنے اس کے پاس جو ہے وہ جانور ہیں، اور اتنے جو ہے وہ اس کا سرمایہ ہے۔ ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا سردار کون ہے، تمہارے قبیلے کا بڑا کون ہے؟ انہوں نے کہا موقع اچھا ہے۔ کہتے ہیں میں نے جب اس کی شکل کی زیارت کی، دیکھا بڑی اچھی صفات کا حامل ہے، بڑی اچھی خصوصیات کا حامل ہے، پاکیزہ زندگی بسر کرنے والا ہے، زمینہ فراہم ہے حق بات کرنے کا۔ تو کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ آہستہ آہستہ چلتا ہوں، کہا کہ میرے جو سید و سردار اور جو میرے قبیلے کا آقا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ تم مغرب میں رہو مشرق میں رہ کر اس سے پکارو، وہ سنتا ہے، جواب دیتا ہے۔ عجیب سردار ہے بھائی، تیرا کیا نام ہے تمہارے سردار کا؟ کہا میرے سردار کا نام ہے شیخ علی، میرے سردار کا نام ہے شیخ علی۔ بس اتنا کہہ کے، یہ طریقہ کار ہے جو اتنا کہہ کر چلے گئے۔ جب دوبارہ پلٹ کر آئے تو دیکھا کہ اس انسان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ، بہت افسردہ ہوئے، بچوں کے پاس گئے، بیٹھے، انہیں تعزیت پیش کی، کہا کہ آپ آئے ہیں مسافر، ہمارے پاس ہی ٹھہر جائیے۔ خواب کے عالم میں اس بزرگ شخصیت کی زیارت نصیب ہوئی۔ کہا ہے میرے بھائی ہے، میرے چاہنے والے، تو نے آدھی بات کہی، پوری بات کیوں نہیں کی تو نے مجھ سے؟ میں یہاں پر آیا، مجھ سے پوچھا گیا من رب کا، جواب دیا، من نبیوں کا جواب دیا، جب سوال کیا من امام کا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور مجھے ایسے لگا کہ اب مجھ پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ تیری بات میرے کانوں سے ٹکرائی کہ اس شیخ نے کہا تھا، اس عالم نے کہا تھا کہ ایک قبیلے کا سردار ایسا ہے کہیں بھی رہ کر اسے پکارو وہ مدد کو آتا ہے۔ میں نے تڑپ کے کہا شیخ علی میری مدد کو پہنچو، اور بس ایک نورانی شخصیت آگے بڑھی، یہ ہمارا ہے، یہ اپنا ہے۔ اور پھر یہ عالم دین کہتے ہیں میں نے خواب کے عالم میں دیکھا کہ دو افراد سامنے بیٹھے ہیں، ایک درمیان میں جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں بڑا سا لان ہے، ایک بڑا سی راہداری ہے، اور اس کے پیچھے ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی تر و تازہ باغ ہے، کہ کہنے لگا کہ یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ مجھے ولایت و امامت کی تعلیم دے رہے ہیں، اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ میرے لیے قرار دیا ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پر محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو عزیزوں، جب دوسرے مکتب سے تعلق رکھنے والے کے ساتھ اس طرح سے مجھے اور آپ کو گفتگو کرنے کو کہا ہے تو اپنے مومن بھائی کے ساتھ توجہ چاہتا ہوں، میرے ساتھ ہیں عزیزوں، اپنے مومن بھائی کے ساتھ ٹھیک ہے ماتم اور عزاداری کے سلسلے میں اس کی خاص نظر ہے، آپ کی عبادتیں اور نماز اور روزے کے سلسلے میں آپ کی خاص نظر ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟
ٹھیک ہے وہ ایک اسلامی سسٹم کو پسند کرتا ہے، چاہتا ہے کہ یہ معاشرے میں نافذ ہو جائے، آپ سمجھتے ہیں اس میں پرابلمز ہیں اور یہ نافذ ہونے کے قابل نہیں ہے، لیکن ہے تو سب کے سب علی کے چاہنے والے، زہرا کے ماننے والے، اس کے ساتھ کیا اختیار کرنا چاہیے رویہ؟ ہم یہ پیمفلیٹ لگائیں گے تاکہ وہ جل جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم اس طرح سے گفتگو کریں گے تاکہ وہ تڑپ جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم مجلس برپا کریں گے، انہیں بلائیں گے اور ان سے کہیں گے یہ باتیں پڑھیں تاکہ وہ جلتے رہیں، اللہ اکبر، یہ ہے در زہرا کی تعلیمات۔ ایک اپنے مومن بھائی کے ساتھ عزیزوں، ہر انسان کے لیے، شہزادی دربار میں کیوں آئی تھی مجھے بتاؤ؟ فدق کے لیے آئی تھی، باغ فدق چاہتی تھی، باغ فدق جیسے تو عزیزوں اس گھرانے کی قدموں کی ٹھوکر ہے، کیوں آئی تھی؟ دو کاموں کے لیے آئی تھی، ایک یہ بیان کرنے کے لیے آئی تھی جو میرے بابا کی جگہ پر بیٹھا ہے وہ اس جگہ کا اہل نہیں ہے، ایک، دو، یہ بیان کرنے کے لیے شہزادی آئی تھی میں میرے بابا کی بیٹی ہوں، بضعۃ منی، میں رسالت کا ٹکڑا ہوں۔ میرے بابا کی کیفیت کیا تھی؟ تمہیں انسانوں سے رسول آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ سخت مضطرب ہو جاتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم۔ شبر اسد کے مومن بھائی اپنے کردار سے، اپنی زبان سے، اپنے دینی پروگرامز کے ذریعے سے یہ نیت کرے کہ میں دوسرے مومن بھائی کو ستانا چاہوں، اس فاطمہ کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو رسالت کا ٹکڑا ہے۔ اگر کوئی درد مند ہو، ذرا سا پریشان ہو جائے تو اللہ کا رسول پریشان ہو جاتا ہے، فقط اپنی حیات میں نہیں عزیزو، آج بھی اگر میں اور آپ سختی میں آتے ہیں اللہ کا رسول خدا کی بارگاہ میں دعا طلب کرتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، شدت سے حریص ہے اللہ کا رسول کی اس قوم کی ہدایت ہو جائے، یہ راہ ہدایت پر آ جائے۔ کہ خداوند متعال قرآن میں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، حبیب اتنا نہ تھکا اپنے آپ کو، کہیں ایسا نہ ہو تیری جان چلی جائے، لعلک باخع، اب اپنی جان کھو بیٹھو گے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ اس اللہ کے رسول کی بیٹی ہے، چاہتی ہے مدینے والوں تک حق کا پیغام دوبارہ پہنچا دیا جائے۔ یہ اس فاطمہ کے کیسے چاہنے والے کہ خدا نہ خواستہ ہدف یہ ہو کہ ہم اپنی باتوں سے ایک دوسرے کا دل دکھائیں۔ پہلا کام یہ کرے عزیزو ہر مومن کے لیے، خصوصاً چونکہ اب یہ مرض ہم میں بہت سرایت کر گیا ہے، مخصوصاً اس مومن کے لیے کہ جس کی نسبت سے مجھے اچھا نہیں لگتا، اس کی خوشی مجھے بھلی نہیں لگتی، وہ غم اور سختی میں آ جائے تو مجھے بہت بھلا لگتا ہے۔ عزیزو افسوس کی بات یہ ہے، ایک زمانے میں دنیا کے مسائل میں ایسا ہوتا تھا، آج دینی مسائل میں ایک مومن بھائی پریشان ہو فقط اس خاطر کہ میرا عقیدہ ان کے ساتھ نہیں ملتا اور میرا طرز فکر ان کے مطابق نہیں ہے، میں خوش ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، پہلا کام یہ کرے عزیزو، اپنے اس دل کو اس میں شرح صدر پیدا کرے، اس کو وسیع کرے۔ ہر پاکیزہ، میں دعا میں اس جملے کو کہتا ہوں عزیزو، اگر آپ کبھی غور کریں، مومن مسلمان ہر پاکیزہ فطرت رکھنے والے کے لیے دعا طلب کریں جو قابل ہدایت ہے، کہ پروردگار اے میرے آقا، اے میرے مولا، اس کی محبت مجھے عطا فرما، اپنے دل میں اس کے لیے کینہ نہ رکھوں، بغض نہ رکھوں، یہ میری شہزادی کے مددگاروں میں سے بن سکتا ہے، لہٰذا محبت کی نگاہ سے دیکھیں انسان۔ ایک دکاندار کسٹمر کو جب احساس کرتا ہے کہ یہ خرید لے گا، کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ ارے بھائی یہ تو میرا اپنا ہے، اس کے سبب سے مجھے فائدہ ہونے والا ہے، کتنی محبت سے بات کرتا ہے۔ ہم سے کہا گیا عام انسانوں سے محبت سے بات کریں، برادران اہل سنت سے، میں اپنے مومن بھائی سے محبت سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ اس مملکت پاکستان اور شہر کراچی، اسی محلے سولجر بازار کو اٹھا کر دیکھ لیجیے عزیزوں، کیا کر رہے ہیں میں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ۔ ساری قوتیں، سارا سرمایہ اس لیے خرچ کیا، اگر خدا نہ کرے اس لیے خرچ کیا جائے کہ میرا طرز فکر پروان چڑھ جائے، اللہ اکبر، وہ برباد ہو جائے، وہ رسوا ہو جائے۔ کیوں؟
ایک اپنے دل کو وسیع کریں، مخصوصاً ان احباب کے لیے کہ جن کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ دین میں بگاڑ لا رہے ہیں، یہ دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، خصوصیت سے عزیزوں اپنے دعائے قنوت میں ان کو یاد کیجیے، خصوصیت سے یاد کیجیے، پروردگار میرا مومن بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بسا اوقات اس کے الفاظ، اس کا کردار بسا اوقات دین کے نقصان پر جا کر ختم ہوتا ہے، پروردگار تو مسبب الاسباب ہے، تو اسباب فرما، تو ہدایت فرما، میری بھی ہدایت فرما، میرے اس بھائی کی بھی ہدایت فرما۔ دو عزیزو بہت امپورٹنٹ بات ہے، دو میں عمل نہیں کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، تھیوریٹیکلی اس بات کو قبول کرتا ہوں، عمل میں انشاءاللہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں کہ ہم سب اس سلسلے میں کوشش کریں۔ ساس اور بہو کے مابین، میاں بیوی کے مابین طلاق کب محقق ہوتی ہے، جدائیاں کب رونما ہوتی ہیں؟ جب یہ آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ ختم کر دیں، اور جو کچھ ایک دوسرے کے بارے میں سنے وہ تھرڈ پارٹی کے توسط سے سنے، کہ جس کا کام ہی فتنہ و فساد اور اختلاف کی آگ کو بھڑکانا ہے۔ لیکن اگر یہ میاں اور بیوی آپس ایک ٹیبل پر بیٹھ جائیں، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج مکتب اہل بیت سیاسی بنیادوں پر، غیر سیاسی بنیادوں پر عزیزوں یہ عظیم ترین کوتاہی ہم اور آپ سے سرزد ہو رہی ہے، اگر سد باب نہیں کریں گے شاید آئندہ آنے والی نسلیں مجھے اور آپ کو معاف نہ کرے۔ چھوڑ دیں عزیزوں، اس کی ذمہ داری ہے، اس کی، میری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ آج سے مجھے کیسے بننا چاہیے؟ دعا طلب کریں، اپنا رابطہ عزیزوں، اب تو بہت سارے وسائل ہیں، مولانا صاحب ہمت نہیں آتی ہم کیسے جا کر اس سے ملیں، ہم کیسے ان کی مجلس میں شرکت کریں، ہم کیسے ان کے پروگرامز میں شرکت کریں، نہیں ہوتا ہم سے، ٹھیک ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے، دوسرے جو جدید وسائل ارتباطات ہیں ان کے ذریعے سے عزیزوں۔ اے میرے بھائی سلام، اسی محلے میں ہم اور آپ پیدا ہوئے، بڑے ہیں، آپس میں جانتے ہیں، اے میرے بھائی انشاءاللہ خداوند متعالی ہم ایک دوسرے سے محبت عطا فرمائے، ایک دوسرے سے قربت عطا فرمائے، ہم مل کر شہزادی کی خدمت کریں۔ عزیزوں اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کے بارے میں یہ طے کرنا کہ خدا نخواستہ وہ پیسے لے کر، یا خدا نخواستہ وہ دنیا کے کسی ہدف کی خاطر، وہ بھی میری طرح مومن بھائی، اسے ایسے سمجھ میں آیا ہے۔ پہلے کردار کا وار چلائیے، ایک دوسرے کے لیے دعا طلب کیجیے، دو قربت اختیار کریں، جب تک قربت نہیں ہوگی، خصوصیت سے اس قربت کا ایک نقطہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اس کے یہاں خوشی اور غم کا موقع ہو، آپ برابر میں جا کر کھڑے رہیں، یہاں سے اسٹارٹ کریں، کردار کا وار چلائیں، آہستہ آہستہ اپنی بات بھی کریں، آہستہ آہستہ اپنی بات پیش کریں، جس طرح سے برادران آہستہ آہستہ، اے میرے بھائی اس موضوع پر غور کرنا، کوئی بات نہیں ہماری یہاں پر طرز فکر نہیں ملتا، آپس میں بیٹھ کے کھا تو سکتے ہیں ہم، نتیجہ کیا ہوگا؟ کبھی بھی عزیزوں دشمن کے وسوسے کا شکار نہیں ہو پائیں گے۔ بہرحال بات کہیں اور چلی گئی، لیکن ایام فاطمیہ کے لیے یہ اساسی ترین بات ہے۔ اس وقت دشمن انہی ایام کے ذریعے سے مسلمانوں کے مابین پھوٹ دلوانا چاہتا ہے۔ اگر میں اور آپ دقت نہیں کریں گے، بابصیرت طور پر مجالس میں شرکت نہیں کریں گے، خدا نخواستہ اس کوتاہی کے سبب اہل بیت کی قربت کے بجائے اللہ نہ کرے میں اور آپ اہل بیت سے دور ہو جائیں۔ بہرحال کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، 2 دنوں تک، اور بات نامکمل ہی رہی، 2 دنوں تک اس بات کو عرض کیا کہ راحت طلبی وہ مرض ہے جو اگر لاحق ہو جائے انسان کے قدم نہیں اٹھتے۔ دوسرا مرض کہ جس کا ذکر شہزادی نے اس تفصیلی روایت کو لے کر آیا تھا، وقت میرا مکمل ہو گیا، اس مقام پر ذکر فرمایا، کہا دنیا کے سلسلے میں لمبی لمبی امیدیں، میں یوں کروں گا، اس کے بعد یہ خرید لوں گا، پھر اس پیسے سے یہ بنا لوں گا، اور ہوا و ہوس کی پیروی، خواہش نفسانی کی پیروی، اس نے تمہیں مروا دیا، اس خاطر تم قدم آگے نہیں بڑھا سکے۔ اور عزیزوں وجہ یہی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، روٹی کپڑا اور مکان کے حوالے سے مسلسل انسان دوڑ رہا ہے، اور یہ دنیا انہوں نے ایسے ڈیزائن کی ہے، دوڑتا چلا جاتا ہے انسان، اس کی پیاس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس گھر سے اس گھر، اس گھر سے اس گاڑی سے اس گاڑی، اس موبائل سے اس موبائل، لیکن اس کی تشفی نہیں ہوتی ہے، اس کو دلی طور پر سکون نصیب نہیں ہوتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ہم نے راحت قناعت میں رکھا ہے، دنیا سے بیزاری میں رکھا ہے، بے قدر ضرورت خود استعمال کر، باقی اللہ کی راہ میں دے دیں۔ ربط مصائب سے پہلے ایک اہم ترین نقطے کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ایک بلند ترین صلوات پر محمد و آپ مومنین و مومنات سے بھی ظاہراً گزارش کی گئی ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ آنے والے صاحبان ایمان کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صل علیہ۔
اتنا دنیا میں مجھے اور آپ کو پھنسا دیا ہے آج کے اس سسٹم نے، اس فاسد سسٹم نے، کہ میرے اور آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے دین کے سلسلے میں غور و فکر کرنے کا۔ اور کل آپ دوستوں کے لیے عرض کروں گا جو اپنی زندگی میں سے واقعاً آپ قابل ستائش ہیں، شاید آپ میں سے کتنے افراد ایسے ہیں جو جاب سے ڈائریکٹلی مجلس میں آتے ہیں، کاروبار سے ڈائریکٹ، واقعاً قابل ستائش ہیں۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ایک مسئلہ دینداروں میں کہ جس کی جانب خود شہزادی نے اشارہ فرمایا، اگر کل کی آخری مجلس میں موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے گا۔ لیکن جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک اہم ترین پرابلم روٹی کپڑا مکان کے اعتبار سے مومنین و مومنات دونوں پریشان ہیں، تشفی نہیں ہو پاتی، کپڑوں کے ڈیزائن چینج ہوتے رہتے ہیں، گھڑوں کے ماڈلز چینج ہوتے رہتے ہیں، نت نئے کھانے کی دکانیں کھلتی ہے اور ہم کہتے ہیں افسوس، ہائے رے افسوس، اس ریسٹورنٹ سے تو کھانا نہیں کھایا ابھی تک میں نے۔ ایسا ہی ہے نا میرے بھائی، لہٰذا ادھر دوڑتا ہے ادھر دوڑتا ہے، کس چیز کے پیچھے دروا کے جانا چاہتا ہے؟ سکون کے پیچھے۔ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ایک شے ہے عزیزو جو اس جھوٹی بھوک کو میرے اور آپ کے وجود میں بیدار کرتی ہے، اگر کوئی اس کا نام بتا دے۔ یہ جھوٹی بھوک پیدا کیسے ہوتی ہے؟ یہ بھی کھا لوں، یہ بھی پہن لوں، او یہ نیا ڈیزائن آیا ہے، یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ جی جی، نفس کی پیروی نہیں، میں ایک خاص شے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے گھر کی زینت ہے یا گھروں کی بربادی کا سبب ہے۔ ایسے دوست بسا اوقات، چونکہ عزیزو فکر کہاں سے بنتی ہے آپ مجھے بتائیے؟ دو چیزوں سے فکر بنتی ہے۔ گزشتہ سالوں میں بھی اس بات کو عرض کیا، دو چیزوں سے فکر بنتی ہے۔ ایک مینلی، باقی بہت سارے اعضاء حواس خمسہ ہیں لیکن مینلی یہ دو اعضاء مینلی کام کرتے ہیں، ایک آنکھ دوسرے کان۔ یہ جیسا دیکھے گا ویسا فکر ڈیولپ ہوگی، یہ جیسا سنے گا ویسے فکر ڈیولپ ہوگی۔ کیوں ایسا ہے کہ روٹی کپڑا مکان کے لحاظ سے ہمیں تشفی نہیں ہوتی، قناعت نہیں آتی؟ شہزادی کہتی ہے دعا طلب کرو، اللہم اے پروردگار قنعنی بما رزقتنی، جو تو نے دیا ہے اس پر قناعت عطا کر۔ معصوم فرماتے ہیں اگر یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرو گے، خدا نے تھوڑا سا بھی دیا ہوگا سکون اور اطمینان آ جائے گا۔ اگر اس کیفیت سے اپنے آپ کو خالی رکھو گے، اتنا کچھ بھی مل جائے دل کو تشفی نہیں ہوگی۔ کتنا خوبصورت قانون ہے عزیزو، کوشش کرے، زحمت کرے، خدا تیرا شکر، الحمدللہ کیا خوبصورت شوہر اللہ نے مجھے عطا کیا، ادھر ادھر نہ دیکھ میرے مومنہ، الحمدللہ کیا زوجہ عطا کی ہے، کتنی خصوصیات ہے، کتنی پروردگار نے پاک دامن زوجہ عطا کی ہے۔ ادھر ادھر دیکھے گا گھر کولیپس ہو جائے گا، ادھر ادھر دیکھے گا گھر اچھا نہیں لگے گا، ادھر ادھر دیکھے گا دسترخوان اچھا نہیں لگے گا۔ ایک صاحب دوسرے کے یہاں مہمانی کے طور پر گئے، اب یہ بیچارے فقیر ہیں اور وہ عالیشان، ان کے والد گرامی کا نام تھا ماشاء اللہ، والد گرامی کا نام تھا ماشاء اللہ۔ رات افطار پہ رمضان میں ان کے یہاں پر دعوت میں گئے، ایک ایک شے پر دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ فرمایا گیا لا تمدن عینیک، جو ہم نے کافروں کو زینت دی ہے اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے نہیں دیکھو، یہ ہم نے امتحان کے لیے دی ہے، اور تھوڑا غور و فکر کرو، ہم نے جو تجھے دیا ہے وہ بہتر بھی ہے ابقا بھی ہے۔ تجھے ہم نے اپنی کنیز کا چاہنے والا بنایا ہے، بتا ایسا کون ہے، بتا ایسا کون ہے جو تیرے دل کا دسترخوان سجا ہوا ہے، ایسے کس کا دسترخوان سجا ہوا ہے؟ کیوں اتنا جلدی ہمت ہار جاتا ہے، اتنا جلدی ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے، اتنا جلدی اپنے آپ کو کم محسوس کرنے لگتا ہے؟ کیا کچھ تجھے تیرے رب نے عطا کیا ہے؟ نہیں دیکھو، اپنی آنکھیں جھکا کے رکھو، تمہاری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، نہیں دیکھو۔ یہ دیکھنا اور ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، او فلاں موبائل کا ماڈل دیکھا ہے بھائی خریدنا ہے تو ٹھیک ہے، نیا خرید کے لائے ہو پھر بھی موبائل کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو، وہ نیا ماڈل آیا اس میں یہ آپشن ہے، ارے بھائی اس کا کام کیا ہے، جو یہ کام کر رہا ہے الحمدللہ خدا کا شکر ہے، وگرنہ ہر وقت دوسروں کی جانب دیکھو گے کبھی قناعت، کبھی سکون اور اطمینان نصیب نہیں ہوگا۔ الحمدللہ خدا تیرا کروڑوں احسان تو نے مجھے کتنا عطا کیا۔ ایک شے عزیزو جو انسان کی آنکھوں کو بھی خراب کر رہی ہے اور کانوں کو بھی، اور اسے میں نے آپ نے اپنے گھروں کی زینت بنا کر بڑی اچھے طریقے سے سجا کر رکھا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلامی لیڈ لگا لی ہے، 2 گھنٹے ہم تقریریں بھی سن لیتے ہیں، الحمدللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ مولانا صاحب اب کچھ ہمیں خوشی بھی کرنے دیں، کچھ ہمیں مزے بھی لینے دیں، آؤ شہزادی کی بارگاہ میں،
مولا کے ساتھ صحرا میں جایا کرتی تھیں. بہترین تحفہ عزیزوں. خوشی ہوئی مجھے ایک جگہ پر نیاز میں کینو تقسیم کیے گئے, بہت خوشی ہوئی مجھے لیکن انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب صرف تقسیم کریں گے تو واپس نہ آ جائیں, ساتھ میں ایک عدد جو ہے وہ تیز اور جسے کہہ سکتے ہیں مسالہ دار جو ہے وہ آئٹم کو بھی رکھا گیا. آہستہ آہستہ شہزادی فرماتی بہترین تحفہ مومن کے لیے تمر ہے, کھجور. کھجور کتنی طاقت عطا کرتا ہے عزیزو. بڑھاپے میں جا کے انسان سیدھا ہو جاتا ہے, سیاسی اعتبار سے بڑے مقام پر پہنچتا ہے, بولتا ہے بھائی میں نے بڑے عرصے تک حکومت کرنی ہے. آپ دیکھیں اس کے صبح کا ناشتہ, اس کے دوپہر کا کھانا, تو اسلام کہتا ہے عزیزو اچھی زندگی بسر کرو. کیوں عزیزو؟ کس سمت میں اور آپ اپنے آپ کو لے کر جا رہے ہیں؟ بہرحال اتنا بڑا گھر دیکھا. اب جب صبح افطار کے وقت آیا تو صبح سحری کے وقت جب سحری کرنے لگا, نوالا منہ میں ڈال رہا ہے, ذہن وہیں پر ہے. تو زبان پر جملے آ گئے ان صاحب کے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. باپ کہہ رہے کیا بار بار میرا نام لے رہے ہو؟ کہا نہیں میں آپ کا نام نہیں لے رہا ہوں, میں ان کے گھر کو یاد کر کے کہہ رہا ہوں. کیا بات تھی بھائی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بابا اللہ نے اس کو دیا ہے, دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ شکر کر سکے. خدا نے تجھے جتنا دیا اس پر شکر کر. میرا گھر میری جنت ہے. اب آپ کے اعتبار سے مثال دے دوں, ہمارے یہاں قم میں ایسے ہوا تھا کہ ایک صاحب ایک پست علاقے کی جانب جانا چاہ رہے تھے. گاڑی میں جب بیٹھنے لگے, بس میں جب بیٹھنے لگے تو کہنے لگے کہ وہ اعلیٰ علاقے کا نام لیا. بھائی یہ ڈیفینس جا رہی ہے گاڑی. میں نے کہا نہیں ڈیفینس نہیں جا رہی. کہا میرا سولجر بازار اور میرا کھارا در ہی میرے لیے ڈیفینس ہے. یہ خوبصورت نگاہ ہے عزیزوں. اپنا گھر اپنی جنت. الحمدللہ خدایا تو نے کتنا عطا کیا, رہنے کو گھر دیا عزیزوں. وگرنہ انسان ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے, زندگی میں سکون نہیں ہے. آؤ عزیزوں اس انسان کی طرح سے جو کما کے آتا ہے, میاں بیوی بچے مل کر بیٹھتے ہیں, دو نوالے کھاتے ہیں, سکون سے بات کرتے ہیں عزیزوں. جا کر دیکھو ان امیروں کو, ان غلط طریقے سے دولت جمع کرنے والوں کو. آپ کو ایسا لگتا ہے یہ بہت سکون میں, زندگی میں ان کے سکون نامی شے نہیں پائی جاتی. انہیں نیند نصیب نہیں ہے جب تک یہ گولیاں نہ کھائے. خدا کا شکر بجا لائے عزیزوں. میں اور آپ, لائٹ جل رہی ہو, شور مچ رہا ہو, یہاں تکیے پہ سر رکھتے ہیں, وہاں کیا نیند آتی ہے. کتنا بڑا خدا کا انعام ہے عزیزوں. کتنے نیند کی خاطر پتہ نہیں کتنا خرچہ کرتے کہ نیند آ جائے. کیوں شکر نہیں بجا لاتے؟ خدایا تیرا کروڑوں احسان. تو نے پاک دامن زوجہ عطا کی, اچھے بچے عطا کیے, گھر عطا کیا. نتیجہ کیا ہوگا عزیزوں؟ یہاں سے شیطان کا جب بہکاوا بند ہوگا, اب زندگی میں سے وقت نہیں ملے گا کہ میں نے تھوڑا ٹائم رزق کی تلاش میں, اب جو وقت ہے اس کے ذریعے سے میں نے اپنی آخرت کو سجانا ہے. اور یہیں سے عزیزوں شہزادی کے چاہنے والے گھروں سے نمودار ہوتے ہیں. ایسی مائیں گھروں میں ان بچوں کی تربیت کرتی ہیں جو شہزادی کے فرزند کے مددگار قرار پاتے ہیں. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. بہت بے وفائی کی امت نے عزیزوں. جب گریہ کریں بلند آواز سے روئیں, جب فریاد بلند کرنا آپ کو نصیب ہو, جب دل ٹوٹا ہوا محسوس کریں, اس وقت ضرور مانگیں بی بی آپ سے عہد کرتا ہوں, شہزادی آپ سے عہد کرتا ہوں, آج کے بعد آپ کا دل نہیں دکھاؤں گا, نہیں دکھاؤں گا. اپنے گھروں کو شہزادی کی تعلیمات کے زیر سایہ سکون کا مرکز قرار دیجیے. اپنے معاشرے کو سکون کا مرکز قرار دیجیے. ان 75 یا 95 دنوں کو روایت کچھ یوں بیان کرتی ہے, اور روتے ہوئے عزیزوں خصوصیت سے دعا طلب کیجیے. شہزادی کچھ نہیں چاہیے, مجھے اور میرے بچوں کو آپ کے اس لال کا کہ جو غیبت میں آپ کی مصیبت پر آنسو نہیں خون رو رہا ہے, مجھے اور میرے بچوں کو آپ کے لال کا مددگار بنا دیجیے. مجھے اور میرے محلے کو, مجھے اور میرے معاشرے کو آپ کے فرزند کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. ان کے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند ہو, پروردگار پروردگار یہ میرا چاہنے والا ہے, اس نے اپنے پاکیزہ کردار سے میرے دل کو ٹھنڈک پہنچائی ہے. پروردگار اسے دنیا و آخرت کا سکون اور اطمینان عطا فرما. عزیزو پھر دیکھو کیا زندگی میں انقلاب آتا ہے, کیا زندگی میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے.
ان 75 یا 95 دنوں کا حال روایت کچھ یوں بیان کر رہی ہے: ما زالت بعد بیہا معصبۃ الرأس ناہلۃ الجسم منحدۃ الرکن باقیۃ العین محترقۃ القلب یغشی علیہا ساعة بعد ساعة۔ بابا کے بعد شہزادی کی کیفیت اور عالم یہ تھا، ہر وقت سر پر کپڑا بندھا رہتا تھا۔ ناہلۃ الجسم، جسم مسلسل پگھلتا چلا جا رہا تھا۔ منحدۃ الرکن، ارکان جسم ٹوٹا چاہتے تھے۔ باقیت العین، مسلسل آنکھیں آنسو بہاتی تھی۔ محترقۃ القلب، دل جلا رہتا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یغشی علیہا ساعة بعد ساعة، ہر کچھ دیر بعد آپ پر غشی طاری ہو جاتی تھی۔ وتقول، بی بی کچھ یوں فرماتی تھی اپنے بچوں حسن و حسین سے خطاب کر کے: این ابوکما، اے بیٹا حسن، اے بیٹا حسین، کہاں ہے تمہارا نانا؟ الذی کان یکرمکما ویحملکما مرۃ بعد مرہ، جو شفقت بھرے ہاتھ پھیرتا تھا، تمہیں اپنی آغوش میں اٹھاتا تھا۔ عزیزو کیا کہہ رہی ہے بی بی؟ مدینہ اتنا اجنبی ہو گیا، وہ حسن و حسین جن کے لیے اللہ کا رسول خطبہ چھوڑ دیا کرتے، کوئی ان کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرنے والا نہیں ہے، کوئی ان بچوں کو آغوش میں اٹھا لے۔ کل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، ظہر کی نماز ختم ہوئی، میرا مولا بیت الشرف کی جانب چلا۔ عزیزو گناہ کرنے میں نہیں شرماتے، روتے ہوئے انسان کیوں شرماتا ہے؟ یہ رونا انسان کو طہارت عطا کرتا ہے، یہ گریہ انسان کو گناہ کی نسبت سے نفرت عطا کرتا ہے، نیکیوں کی نسبت سے محبت عطا کرتا ہے، ظالم کی نسبت سے قوت گویائی دیتا ہے، مظلوم کی نسبت سے ٹوٹا دل عطا کرتا ہے۔ رونے میں نہ شرما اے مومن، اے زہرا کے عزادار، اے حسنین کی ماں پر گریہ کرنے والے، اجرکم علی اللہ۔ بی بی کی حالت متغیر دیکھی، سر زہرا کا اپنی آغوش میں لیا، فریاد بلند کی،
کچھ دیر تک جواب نہ ملا، یہاں تک کہ شہزادی نے آنکھیں کھولی۔ ابا الحسن بنت رسول مل کے گریہ کیا۔ اس موقع پر عزیزو وقت آخر وصیتیں کرنا شروع کی۔ آج میں ان چند وصیتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی وصیت، ابا الحسن یا علی، میرے ننھے ننھے بچوں حسن 7 سالہ، حسین 6 برس کے، زینب ام کلثوم، میرے بعد اس سے شادی کرنا جو میرے بچوں کے لیے مہربان ہو۔ اس موقع پر عزیزوں میری شہزادی نے ایک مرثیہ پڑھا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جانتی ہے بی بی کہ ابا الحسن پر شہزادی کے بعد کیا مصیبتوں کا پہاڑ آنے والا ہے۔ بچوں کو دلاسا دینے والا باپ کب شہزادی کی مصیبت میں رو سکے گا؟ کب گریہ کر پائیں گے ابا الحسن؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، یا علی بہت جلد تمہارے 2 رکن تمہارے ہاتھوں سے چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول سے ودا کیا اور فاطمہ رخصت ہوا چاہتی ہے، لہٰذا وصیت کی، اپنے بچوں کو یاد کیا، ساتھ میں فرمایا ابا الحسن ابکنین بکیت یا خیر ہادی واسبل الدمع فهو يوم الفراق۔ ابا الحسن رو لیجئے، گریہ کر لیجئے، آنسو بہا لیجئے، آج جدائی کا دن ہے۔ پہلی وصیت کو، اپنے بچوں کے بارے میں وصیت کو اس طرح سے شہزادی نے پیش کیا جیسے کہ منسوخ کیا جاتا ہے ان اشعار کو۔ فرمایا، یا قرین البتول اوصیک بالنسل فقد اصبح حلیف اشتیاقی۔ اے ہمسر بتول، میرے ننھے ننھے بچوں کا خیال رکھنا، نانا کو کھو بیٹھے اور اب ماں سے محروم ہوا چاہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے عزیزوں؟ ہم ہر مصیبت کے ذکر میں آخر میں کربلا کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ سیرت شہزادی ہے، سنو گے ہر ایک کے لیے وصیت کی، بس عزیزوں آخری جملے، ہر ایک کے لیے وصیت کی، لیکن خصوصیت سے اپنے ایک بیٹے کو یاد کیا۔ ابکنی وابکی للیتاما، مجھ پر رو لو ابا الحسن، میرے بچوں پر گریہ کر لو۔ اور اس موقع پر فرمایا، وَلَا تَنْسَى قَتِيلَ الْعِدَى بِطَفِّ الْعِرَاقِ، میرے اس بچے کو فراموش نہ کرنا جو صحرائے کربلا میں بے یار و مددگار مارا جائے گا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ تجھے ننھے ننھے بچوں کی فریادوں کا واسطہ، تجھے دل شکستہ حسین کی زباں پر ماں کے نالے کا واسطہ، جب امام حسین کی زباں پر جملے آئے تھے، یا اماں